حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں اللہ کا پہلا گھر تعمیر کیا، مگر یہود و نصارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سچا نبی مانتے ہیں مکے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ان کے نزدیک مکے کا اللہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ان کی اپنی کتاب تورات میں لکھا ہے کہ اللہ کا گھر مکے میں ہی ہے۔ جب دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر نے نیدرلینڈز پر قبضہ کیا تو یہودیوں کو قطار میں کھڑا کر کے ایک کمرے میں بھیجا گیا جہاں انہیں گیس سے مار دیا جاتا تھا۔ اس وقت سب یہودیوں کی زبان پہ تورات کا ایک ہی کلمہ تھا، کتنا خوبصورت ہے تیرا گھر اے اللہ، مبارک ہیں وہ لوگ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں اور جن کے دل تیرے گھر کی حج کے مشتاق ہوتی ہیں۔ جب وہ مکہ کے خشک وادی سے گزرتے ہیں تو اسے چشموں میں بدل دیتے ہیں۔ عبرانی زبان میں اس عبارت کا ترجمہ یہی بتاتا ہے کہ اللہ کا گھر اس خشک وادی یعنی مکہ میں ہے جہاں لوگ چشموں اور پہاڑوں سے گزرتے ہیں۔ یہ یقیناً کعبہ کی طرف اشارہ ہے جہاں زمزم کا کنواں ہے اور صفا و مروہ کی سعی کی جاتی ہے۔ قرآن پاک سورۃ آل عمران میں فرماتا ہے، کہو اللہ نے سچ فرمایا، پس تم ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو صرف ایک اللہ کے ماننے والے تھے اور مشرک نہ تھے، اور فرمایا بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، برکت والا اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ پہلا قبلہ بیت المقدس تھا۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں نماز ادا کر رہے تھے کہ اللہ کا حکم آیا کہ بیت المقدس سے رخ پھیر کر کعبہ کے طرف منہ کر لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران اپنا رخ بدل لیا اور صحابہ کرام نے بھی۔ اسی دن سے مسلمانوں کا قبلہ کعبہ بن گیا۔ یہودی کہنے لگے کہ مسلمانوں نے نیا قبلہ ایجاد کیا ہے، جبکہ پہلا ہیکل حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں تقریباً 3000 سال پہلے بنایا تھا، اور کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے 1000 سال پہلے بنایا تھا۔ یعنی مسلمانوں نے نیا قبلہ نہیں بنایا بلکہ اصل قبلے کے طرف واپس لوٹے۔ یہودیوں کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو مکے کے قریب چھوڑا تھا، لیکن وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قربانی کا حکم حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے تھا، نہ کہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے، مگر پھر بھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے اولاد کو شریف اور سچے مانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مکے کا اصل نام بکہ تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد وہاں رہتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ دیگر قبائل بھی وہاں آبسے اور مکے کا نام بکہ سے بدل گیا، جیسے ممبئی کا نام ممبئی ہو گیا۔ پھر لوگ اپنے اصل دین سے ہٹ گئے اور بت پرست شروع کر دی۔ کعبہ بتوں سے بڑھ گیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی تو بارش کے باعث کعبہ کی چھت گر گئی اور اس کی مرمت کا فیصلہ ہوا۔ جب دیوار توڑی گئی تو اس پر عجیب زبان میں کچھ لکھا ملا جو عربی نہ تھی۔ ایک شخص نے بتایا کہ یہ یہودیوں کی زبان میں لکھا ہے، میں نے اسے اس وقت بنایا جب زمین، آسمان، سورج اور چاند پیدا کیے، اور یہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک اس کے 2 پہاڑ رہیں گے۔ آج بھی کعبہ کے غلاف پر بکہ لکھا جاتا ہے، مکہ نہیں۔ جب کعبہ کی مرمت ہو رہی تھی تو حجر اسود کو رکھنے پر قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ فیصلہ ہوا کہ جو پہلا شخص دروازے سے گزرے گا وہ فیصلہ کرے گا۔ اتفاق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آئے۔ سب نے کہا یہ ہمارے امین اور صادق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چادر پر رکھا اور تمام قبائل سے کہا کہ چادر کے کونے تھام کر اسے اٹھائیں۔ جب وہ جگہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو نصب فرمایا۔ اس وقت بھی کعبہ میں 340 بت تھے۔ چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی مانگی، اس نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ عثمان نے کہا وہ دن قریش کے لیے برا دن ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ دن قریش کے لیے عزت کا دن ہوگا۔ چند سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ
مکے میں داخل ہوئے۔ تمام بت توڑے گئے اور چابی واپس عثمان بن طلحہ کو دے دی گئی۔ اس کے بعد مسلمان عرب کے سب سے بڑے طاقت بن گئے، مگر مکہ کی فتح کے صرف 14 دن بعد مسلمانوں کو تاریخ کے سب سے مشکل جنگ غزوہ حنین کا سامنا کرنا پڑا۔